اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفولینڈ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا علی المرتضی علیہ السلام کا علمی مقام و مرتبہ، ان کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فقہی صلاحیات تمام اولین و آخرین میں ممتاز و منفرد تھی۔ قدرت نے انہیں عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی علیہ السلام موجود نہ ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پیچیدہ مسئلہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہوں۔ بعض اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شہادت دی کہ مولا علی علیہ السلام علم ظاہر و باطن دونوں کے امین تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس قرآن کا علم ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ ان کا بتایا ہوا مسئلہ اولو العزم صحابہ کرام کے نزدیک حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس علیہ السلام سے حضرت سید بن حبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جب ہمیں کسی چیز کا ثبوت سیدنا علی علیہ السلام سے مل جائے تو پھر ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت علی علیہ السلام تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ جو سنت کا سب سے بڑا عالم ہو وہی قرآن کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے بڑے عالم کی شناخت یوں بیان فرمائی۔ انہوں نے فرمایا، ان قریب کچھ لوگ آئیں گے جو تمہارے ساتھ متشابہات قرآن میں بحث کریں گے، تم ان کا مواخذہ حدیث سے کرنا۔ بے شک اصحاب حدیث سب سے بڑھ کر قرآن کریم کے عالم ہیں۔ عبد المالک بن ابی سلمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سیدنا علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عالم تھا؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم میں ایسے شخص کو نہیں جانتا۔ خاتون حضرات، یہی وجہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے سوا کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس سے جو چاہو پوچھو وہ قرآن سے جواب دے گا۔ ایسا دعویٰ صرف انہوں نے ہی کیا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو تم مجھ سے سوال کرو، بخدا تم قیامت تک جس چیز کے متعلق بھی سوال کرو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ تم مجھ سے قرآن کی بابت سوال کرو، بخدا قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں جو میں نہ جانتا ہوں کہ وہ رات میں اتری یا دن میں، میدانوں میں نازل ہوئی یا پہاڑوں میں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت 10 حصوں میں تقسیم کی گئی، 9 حصے علی علیہ السلام کو دیے گئے اور 1 حصہ باقی تمام لوگوں کو دیا گیا۔ حضرت سعید بن مسیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ سے سوال کرو ما سوا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ مولا علی علیہ السلام کی علمیت کا مقام کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کی شان میں آیا ہے کہ علم کا باب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سیدنا علی علیہ السلام کے باب العلم ہونے کی قوی دلیل ہم جیسے سادہ لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام ایسے علم کے موجد ہیں جس کے بغیر کوئی انسان عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ آج اگر کوئی انسان عالم ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ صلاحیت صرف اسی علم کی بدولت ہے جس کے موجد باب العلم سیدنا علی المرتضی علیہ السلام ہے، اور وہ علم عربی گرامر یعنی علم نحو ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو حصول علم کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یقیناً اے علی تیرے ساتھ سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں رکھے گا اور سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ مجھے اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو بندہ بھی بغض رکھے اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اس کی مدد فرما جس نے علی کی مدد کی، اے اللہ اسے عزت عطا فرما جس نے علی کی عزت کی، اے اللہ اس کو رسوا فرما جس نے علی کو رسوا کیا۔ معزز ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قبل اس کے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ جس طرح تم زمین کے راستے جانتے ہو میں اس سے زیادہ آسمان کی راہیں پہچانتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل بیت کے متعلق ارشاد فرماتے تھے بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام روح زمین پر نظر ڈال کر ہمیں برگزیدہ فرما لیا۔ ہم لوگ نبوت کا درخت، رسالت کے اترنے کی جگہ، فرشتوں کی آمد و رفت کا مقام، حکمت کے چشمے، علم کی کانیں ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں۔ ہمارا محب اور مددگار اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار اور ہمارا مخالف اور دشمن اس کے قہر اور عذاب کا سزاوار ہے۔ اور اہل حق کا دامن مت چھوڑو، جو شخص ہمارے اہل بیت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا ساتھ دے گا وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا سب سے اندھا وہ شخص ہے جو ہمارے اہل بیت سے محبت اور فضیلت سے اندھا ہو۔ آپ نے فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم پر لازم اور ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے محبوب ہونے کا وسیلہ بھی ہے۔ ناظرین کرام، ایک بار حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی علیہ السلام کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس سے ہم یہ جان سکیں کہ سامنے والا انسان دل میں ہمارے لیے نفرت رکھتا ہے یا محبت؟ تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ نے ہر چیز واضح کر کے رکھی ہے، لیکن انسان اپنے آپ میں کھویا رہتا ہے، تبھی وہ انسان کے دل کی بات نہیں سمجھ پاتا۔ آپ نے فرمایا جب بھی کسی انسان سے ملاقات کرو تو گھر سے نکلنے سے پہلے رات کی بچی ہوئی روٹی کے ساتھ تھوڑا سا نمک کھاؤ اور 3 مرتبہ سورہ نصر پڑھو، پھر جاؤ اور جب اس شخص سے ملاقات کرو تو اپنے اللہ سے یہ دعا مانگ لو کہ اے اللہ اس کا اصل رخ مجھے دکھا دے۔ بات کرتے کرتے تم خود اپنی کوئی بات کرو اور اس سے پوچھو کہ میرا وجود، میرا مزاج، میری شخصیت تمہیں کیسی لگتی ہے۔ اگر سامنے والے انسان کی زبان اس کا ساتھ نہ دے تو سمجھ جاؤ کہ یہ انسان دل اور دماغ میں تضاد رکھتا ہے، لیکن اگر اس کی آنکھوں سے اس کا مطمئن ہونا واضح ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ انسان دل میں تمہارے لیے منافقت نہیں رکھتا۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔